اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاثیہ کا مطلب، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراؤچ کرنا، ایک انسان جب ہیلپ لیس ہوتا ہے یا کسی کے آگے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے یا اس کی اتھارٹی کو وہ تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کی جب پوری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتا ہے کہ اب اس کو اپنی انفیریورٹی کا احساس ہوتا ہے۔ تو سورہ جاثیہ بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے سارے طریقے بتا دیے ہیں۔ اگر اس کے باوجود کوئی ہدایت نہ مانے تو پھر اس کی حالت یوم آخرت اس بے بس انسان کی طرف ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بے بسی کے ساتھ جھکا ہوگا۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے بسی سے اور اس پوزیشن سے بچائے، اور آپ کے سامنے اس طرح لے کر آئے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اپنی کتاب کو پہلے جو اتارا اور اس کی اوتھینٹسٹی بتائی ہے کہ وہ اس غالب اور وائز، عقل مند، حکیم، حکمت والے رب کی طرف سے ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اور اپنی سائنس بتائی ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کس طرح پہچانو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورے آسمانوں کا کہ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر تمہاری اپنی خلقت میں، تمہاری کریشن میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار بنایا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں وہ یقین کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اور پھر رات اور دن کی تبدیلی میں اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے رزق سے، پھر اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور ہواؤں کو گھمایا۔ یہ ساری کے ساری آیات کائنات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ قرآن اور ان آیات کے بعد ان کو کس طرح سم اپ کرتا ہے کہ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر بالکل حق کے ساتھ اس کو تلاوت کر رہے ہیں۔ اور بس اس کے بعد اب کون سی بات رہ گئی ہے جس پر اور جن آیات پہ اور جن نشانیوں پر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمارے سامنے پورے کے پورا ایک پیپر اس طرح کھول دیا کہ اس کے کام اور اس کی کتاب دونوں ہمارے سامنے اوپن بک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آیات ہیں، لیکن کہیں کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، کہیں کہا کہ یہ یقین والوں کے لیے ہے، پھر کہا کہ یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ یعنی ایمان، یقین، عقل، اس نظر سے ہم کس طرح دیکھیں۔ اب اللہ نے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کو کہا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں اس میں، آسمانوں میں اور زمین میں، اور پھر تمہاری اپنی جو ہے وہ کنسٹرکشن میں، اپنی کریشن میں، اور پھر یقین ہے اور پھر عقل ہے۔ اور اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم جاندار کو دیکھیں، کس طرح ہم اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں، کس طرح ہم نان لیونگز کو دیکھیں۔ تو ہم جب سائنس بھی پڑھتے ہیں، لیونگ اور نان لیونگ، اور اس میں ہم مختلف کلاسیفیکیشن بھی پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں کہ یہ آیات ہمیں پوری کی پوری زندگی میں ہم جو سائنسز پڑھتے ہیں ہر سائنس اس میں موجود ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیزائن کردہ چیزوں کو ہم ایک ڈیزائن کے ساتھ، ایک
اس طرح نہیں پڑھتے ہیں کہ اس میں ہم تدبر کریں، تفکر کریں، اور ہر چیز کے اندر ایک ہمارے اندر ایک او اور ونڈر کا ایلیمنٹ پیدا ہو. تو یہ ہم جب سائنس سے متاثر ہوتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہمارے اندر ایک او آ جاتا ہے، اور ہم اس کو لاشعوری طور پر اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کی کائنات جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی اور ونڈر کی یونیورس ہے، کہ اس کو اگر ہم ایک اس اینگل سے نہ دیکھیں جس سے قرآن ہمیں دکھاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کا او اور ونڈر ختم ہو جاتا ہے. اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ایسی نہیں رہتی ہے، کیونکہ پھر ہم ایک ویسٹرن پیراڈائم میں دیکھتے ہیں، ہم ایک سیکولر پیراڈائم میں دیکھتے ہیں، ہم ایک ایتھیسٹ پیراڈائم میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ رینڈم ہے، یہ ڈیزائن ہے اس کے پیچھے کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے جو ایک آٹومیٹک ہوا ہے، تو سو واٹ. اور پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزوں نے انسان کو جو ہے وہ فطرت سے اور رب سے دور کر دیا ہے. تو آئیے دیکھیں ان تمام چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے کس طرح اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اس اللہ کی نظر سے، قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں. آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. آپ میں سے کوئی ذہن میں آپ کے آتا ہے؟ اینی بڈی کین شیئر آلسو، کہ آسمانوں اور زمین کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یا پھر ایمان والے کون ہیں؟ رات اور دن کا بدلنا سب سے بڑی نشانی، ایون سورج، چاند، ستارے، یہ بالکل. اللہ کی نشانیاں ہیں. ہوا کا چلنا، بادل، بارش کا برسنا. بالکل. بالکل صحیح. سارے آپ دیکھیے کہ جتنے فینومینا ہمارے سامنے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں، ایک اینگل بھی اگر زمین کا کم ہوتا تو ہم دیکھتے کہ ہاں، ہیومن ایجنگ بھی افرا نے لکھا ہے، بالکل صحیح. تو ہم دیکھتے کہ زمین پہ جھکڑ آنے لگتے، زمین کی رہ رہی ہے وہ تمام کے تمام ڈسٹرب ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وفی خلقکم، کہ تمہاری اپنی بناوٹ میں. تو ہم ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتے ہیں، جب ماں کے بطن میں ہوتے ہیں جب بھی، اور جب ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں اگر ہم زندہ ہیں، اور ہمارے جو ہے باڈی میں، ہماری سوچوں میں، یا ہم ماں کے بطن میں ہیں، تو اس میں کیا چیزیں، کون سے چینجز نظر آتے ہیں ہمیں، کس طرح وہ ہم سائنس سمجھ سکتے ہیں اس کو. کوئی بھی چیز آپ سوچیں کہ ہماری خلقت میں، ہماری ہیلتھ میں، ہماری پاور میں، ہمارے بال کے گرنے میں، ہمارے ناخن کے جھڑنے میں، ہماری عقل کے کم ہونے میں، بڑھنے میں، ہر چیز میں ہم دیکھیں ہماری فزیکل ویزیبل سائنس کے علاوہ بھی کتنی ساری چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی ڈیزائن پیدا کیا ہے. اور ایک روبوٹ کو بھی دیکھ لیں تو اس روبوٹ کی بھی اگر ہمیں اور ونڈر ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی انسان نے کنسٹرکشن کی، کس ہائیسٹ لیول پر پہنچا، لیکن اس روبوٹ کے ایک ہاتھ سے بہتر ہمارا ہاتھ ہے، اس کے دماغ سے بہتر ہمارا ذہن ہے. اور اس ہمارے ذہن کو اگر چلانے کے لیے ایک کہنا چاہیے کہ پورے الیکٹریکل اس کی ضرورت پڑی سسٹم کی، تو اس کو اتنی انرجی چاہیے ہوگی، اتنے واٹس چاہیے ہوں گے جتنے ایک واشنگٹن سٹی کو چلانے کے لیے. تو پر پرسن اتنی الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوگی. پھر ہم دیکھیں کہ لائف کو، زندگی کو اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے گرد لیونگ بینگ ہے، اور اس میں کرال کرنے والے بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں، تیرنے والے بھی ہیں، اڑنے والے بھی ہیں، ہر سائز کے ہیں، چھوٹے کیڑوں سے لے کر جو ہے سیل سے لے کر سیل کے اندر کی جو تمام کنسٹرکشن ہے اس سے لے کر ہم دیکھیں کہ ہر جاندار چیز موو کر رہی ہے. اور اب تو اتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ بھی سالڈ کا نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ اب سالڈ کا جو میٹر کا اسٹیٹ ہے وہ بھی
اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک وائبریٹنگ اور پلسیٹنگ جو ہے وہ تمام کے تمام بیسک سیلز ہیں، تو ہم سب ویوز ہیں بیسیکلی. اور ویوز جو ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ساکن نہیں ہوتی ہے، وہ موو کرتی ہے. تو جتنا ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے اور پھر علم انسان کو جو اللہ نے دیا ہے آگے بڑھتا جائے گا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو ہم 1000 مرتبہ بھی دیکھیں تو ہم اس کے اور ونڈر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور کس طرح اللہ کی کریشن ہے، کس طرح ڈیزائن ہے کہ فقط درہو تقدیرہ، کہ ہر ایک کو اس کی میجر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیپیسٹی، اس کی فیکلٹی، اس کے کھانے پینے کی چیز دی ہے. اور اب یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے بعد اب ایک اور لیول ہے وہ یقین کا. تو یہ یقین کا لیول کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ یہ سب جنرل میں کوشچنس کر رہی ہوں، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ ایمان کے بعد اب اللہ کہتا ہے کہ یہ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیز آر دا سائنس فار دا پیپل ہو بلیو. لیکن اب ان کا بلیف جو ہے وہ ایک کنوکشن میں چینج ہو گیا ہے. ندا آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ ایمان افرا. جی. یقین سے مراد یہ کہ ایمان تو لے آئے، مان تو لے آئے اس چیز کو، لیکن پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بالکل. پختگی ہے اس کے اندر. اور نو ڈاؤٹ، چاہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، آپ نے ایک چیز کو اگر ایڈمٹ کر لیا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ ایک سیٹسفیکشن کی حالت میں کہ یہ میری کنوکشن ہے. پھر ہمیں بھی اسی میں یہ طرح بتانا یقین آپ چاہتی دیکھیے، ہوں. واختلاف اللیل والنہار، کہ رات اور دن کے چینج ہونے میں بھی یقین ہے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق بھیجا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں، ایک پانی اترتا ہے تو پوری دنیا کی آپ دیکھیے کہ ساخت بدل جاتی ہے. اور جو ویجیٹیشن سے لے کر اگر زمین کی ہم ٹوپوگرافی دیکھیں تو ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے انزل من السماء ماء. پھر اللہ نے بہت ساری یعنی ہمارے ترازو بھی نہ بھیجا ہے، لوہا بھی بھیجا ہے، کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں. تو یہاں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آتا ہے یہاں اب عقل کی طرف. تو آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، یقین والوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، اور عقل والوں کے لیے کیا چیزیں ہیں. اور اب جب اللہ تعالیٰ عقل پہ آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فکر کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا، ان ساری چیزوں کے لیے ٹو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، اللہ چاہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزے کے بعد بھی یہی آیت ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حج کے بعد بھی یہی آیت ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو ہیومن جو ہماری کیپیسٹی ہے اس میں ہائیسٹ لیول پر اگر ہم جانا چاہیں تو وہ ایک شکر کا جو ہے وہ ایسا احساس ہے جو ہمارے ایمان کو یقین میں بدل دیتا ہے. ہماری ساری فیکلٹیز کو جو ہے وہ لسننگ کو یا اسپیکنگ کو، فیلنگ کو، تھاٹ کو، تھنکنگ کو، جتنی چیزیں ہیں اس کو اب ہم دیکھیں گے کہ جب شکر آتا ہے تو شکر جو ہے وہ دماغ اور دل اور جسم اور روح اور نفس سارے جب ایک لائن میں الائن ہوتے ہیں تو انسان کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے. اور پھر وہ عقل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی عقل جو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں یہ وہ عقل نہیں ہے جو صرف ایک برین اور کوگنیشن ہے، بلکہ یہ وہ عقل ہے جو انٹیوٹیو انٹیلیجنس، جو دل کے اوپر قرآن نازل ہوا اور جس دل نے تصدیق کی، جس دل کے اندر یقین پیدا ہوا، اب اس کے ساتھ جب انٹلیکٹ ملتی ہے تو وہ جو یقین کا لیول ہوتا ہے، وہ جو عقل کا لیول ہوتا ہے، وہ ایک صرف آپ کی عقل سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے. کیونکہ جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل دیتی ہے.
یا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. کہ انٹلیکٹ آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالے گی، انٹیلیجنس آپ کو کوشچن اپون کوشچن، انالیسس اپون انالیسس بھی کروائے گی، ریفلیکٹیو تھنکنگ بھی کروائے گی، سب کچھ کروائے گی، کوشچن بھی کروائے گی. لیکن اس کو الٹیمیٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سورہ جاثیہ شروع کی کہ تنزیل جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من اللہ العزیز الحکیم، جو کتاب نازل کی ہے وہ کتاب دماغ پہ نہیں، وہ دل پہ اتری ہے. تو یہ ساری جو کمبینیشن ہے اور آخر میں لعلکم تشکرون ہے، یہ بیسیکلی دماغ اور دل کی الائنمنٹ جب آیات قرآن یعنی آیات کتاب یا ورڈز آف اللہ پلس ورک آف اللہ، تو وہاں ہم نے فزیکل ورلڈ کو بھی دیکھ لیا، وہاں ہم نے اسپریچول ورلڈ کو بھی دیکھ لیا. ہمارے دل نے گواہی دی کہ یہ کتاب اللہ نے قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک پروردگار ہے. اور پھر جب ہم اپنی انٹیلیکٹ یوز کرتے ہوئے کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا پھر دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے. اب ہمیں اس میں اور ونڈر نظر آتا ہے کیونکہ اب ہمیں اس میں کریٹر نظر آنے لگا ہے. تو بیسیکلی جو آج کی عقل ہے اور جو ہم آئی کیو پر اتنا فوکس کرتے ہیں، وہ ہمیں صرف اور صرف فائیو سینسز سے آبزرویشن اور اللہ تعالیٰ کی نگیشن پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد جو فطرت کی آیات ہیں ہم اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں. اور سورہ جاسیہ از اے بیوٹیفل سورہ اباؤٹ آل دیز اسپیکٹس آف یقیناً ایمان. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ جو اگر ہم اس کو یہاں اب سم اپ کریں سورہ جاسیہ کی ان آیات تک، تو یہاں دیکھیں انر کیپیسٹیز کے بارے میں اللہ نے کتنا بتایا ہے نا، کہ ہمارا جو ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو کیپیسٹیز ہیں، اینڈ ہاؤ وی کین یوز دیم ٹو شیپ اور رسپانسز ٹو دا ٹروتھ. تو اگر ہم نے شیپ نہیں کیا تو پھر ہم بالکل اس طرح بھول بھلائیوں میں رہیں گے کہ بہت سارا ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا، انفارمیشن ہوگی، لیکن اس انفارمیشن سے ہماری پاس کوئی کنکلوژن نہیں ہوگی. اور وہ کنکلوژن جو ہے وہ ہمارا گرینڈ نیریٹو نہیں بنے گا، کیونکہ جب کنکلوژن ہماری کتاب پر، ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نبیوں کی بعثت پر اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، اللہ کی کتاب پر مبنی ہوگا، تو ہمارے پاس اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس کو ہم ایک یونیفائڈ فارم میں ہم اس کو ایک پراپر ہمارے دل کی حالت سے ایک شکل دیتے ہیں، اور پھر ہمیں وحی پر ایمان ہوتا ہے. تو جب ہمارے دل پر یہ ایمان کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو سچائی کا دروازہ کھلتا ہے. سچائی کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ جافیہ کے مقابلے میں اللہ نے ایک لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے، خاشیہ. یعنی خاشیہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست ریکگنیشن، اس کے اندر لو بھی ہے، او بھی ہے، ونڈر بھی ہے. اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے عمل، ہمارے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا توکل، ہمارا ایمان، ہمارا یقین جو ہے وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری ہر کوشش، جیسے اللہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ تزر وازرتن وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے آپ کو کتنا اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں، تو پھر ہماری تھاٹ، ہماری ایکشنز، ہماری فیلنگز، سب کچھ ہماری کانشیس ہو جاتی ہے. اور یہاں اب ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان کا کہتا ہے تو ایمان والے کون ہوتے ہیں. تو سب پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایمان ہمارے دلوں کو کھولتا ہے سچائی کے لیے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا. اور پھر اسی وقت ہمارے اندر ایک اللہ کی بڑائی کا، اس کی او کا اور اس کے ونڈر کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے دل میں شکر کا اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا کہ پہاڑوں اور آسمانوں اور یہ تمام آیات کائنات کے مقابلے میں ہمیں چن لیا. تو جو ہم سلیکشنز کی بات کرتے ہیں کہ کسی ایگزام میں یا کسی پوسٹ پر ہمیں سلیکٹ کیا گیا، تو آپ سوچیں کہ اس میں اس ہیپینس کا اور اس پرائڈ کا کیا عالم ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا، تو وہ جو پرائڈ ہے وہ ایک کمفرٹ میں، ایک کانشیسنس میں، ایک کانفیڈنس میں، ایک کریج میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر انسان کو ایروگنٹ نہیں بلکہ ہمبل بناتی ہیں۔ اور پھر ہم اللہ پر، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا دل جو ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے پاس اب جو ایتھیکل بیہیویئر ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ مورل بیہیویئر میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ وین ان روم ڈو ایز روم ڈز، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جب کائنات میں ہر موریلٹی اتنی ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات مانتا ہے اور اسی طرح ایک ایک چیز کام کر رہی ہے جیسے اللہ نے کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موریلٹی فلوئڈ نہیں ہوتی ہے۔ موریلٹی جو ہے اللہ نے بنا دی، وہ موریلٹی اگر کائنات میں ہے تو تمام چیزوں کی فنکشنالٹی میں ہم دیکھیں کہ ایک کوآرڈینیشن ہے، ایک پیس ہے، اور کائنات میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جس کو اللہ فساد کہتا ہے، بلکہ ایک ردم بھی ہے اور ایک رائم بھی ہے۔ اور پھر ایمان والے بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری اور نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یقین کون کرنے والے کیا ہوتے ہیں، وفی خلقکم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، تو ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ اب کیوں یقین یہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حشر میں کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، دراصل وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اللہ کو بھولنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھلانا پڑتا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں تو ہمارا فیتھ، ہمارا یقین، ہمارا بلیف خالق کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ یہ ہمارے خیالات کے بدلنے سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، ہماری جو ہے سٹیجز آف لائف سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، ہماری اسٹرینتھ سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، ہماری ویکنس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو پھر ہم ایک ہائر اور ڈیپر اسٹیٹ میں جاتے ہیں، پھر ہم صرف فیشن کی طرف، ہم اپنی صرف فزیکل اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، بیوٹی کی طرف، بلکہ ہم جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن، المومن القوی جو ہے وہ مومن الضعیف سے زیادہ پسند ہے۔ تو پھر ہماری جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہماری چاہے وہ انر اسٹرینتھ ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ اسپرچل ہو، چاہے وہ ایموشنل ہو، ہم تمام کے تمام چیزوں کو سائنس آف اللہ دیکھ کر ان کی ہم کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یا دونوں جہاں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اس کو ایبسارب کرنے کے لیے ہمیں ایک ویسل چاہیے، اور وہ ہمارا ویسل ہے دل۔ لیکن جب ہم اس ویسل کو اللہ کو نکال کر مٹیریل سے بھرتے ہیں تو ظاہری بات ہے مٹیریل تو وہ ویسل کو کبھی بھی نہیں فل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آج مینٹل ہیلتھ، کیوں ڈپریشن ہے، کیوں انگزائٹی ہے، کیوں انسان پریشان ہے تمام چیزوں کو پانے کے باوجود؟ اس لیے کہ وہ جو گیپ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ند بنا لیے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب ہمیں اپنی جان کی قدر ہوگی، اور جب ہم اس کی ویلیو اس کو سمجھیں گے تو ہم اپنے کریٹر کو، تو یہ سورہ جاثیہ میں یہ آیات ہے دیٹ از ان سائڈ آؤٹ، اٹس ناٹ آؤٹ سائڈ ان، کیونکہ آیات کائنات تو آؤٹ سائڈ ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ہمارا انسائٹ جب چینج ہوگا تو پھر ہمارا آؤٹ لک چینج ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو اس وقت الفاظ آئے ہیں ان کو اگر ہم سم اپ کریں کہ انسان کی ذات جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہے، اور اس کی بھی
جو اعلیٰ ترین ذات کا جو مقام ہے وہ خلافت ہے، خلیفہ ہونا ہے۔ تو خلیفہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایمان ہے، عقل ہے، یقین ہے۔ تو یہ چیزیں کس طرح ہمیں تبدیل کرتی ہیں؟ تو اگر آپ یہاں دیکھیں کہ ایمان ہے، عبادت ہے، ہمارے دل میں تبدیلی آتی ہے، ہم اس کے آگے لیول پہ جاتے ہیں تو ہم یقین ہے کے لیول پر، تو ہم پھر اطاعت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہمارے اندر بصیرت آتی ہے۔ جب ہمارے اندر بصیرت آتی ہے تو ہم اپنے دل اور عقل، اب ان دونوں کی کمبینیشن سے ہم اور ریفلیکشن کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے تدبر، تفکر، تذکر، تعقل، اولو الالباب، ہائیسٹ لیول کا انٹیلیجنٹ انسان جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ پھر خلافت کے جو ہے وہ رول میں اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی خدمت میں اور بہتری میں لگ جاتا ہے۔ اب یہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون کہا، تو یہاں سے اب ہماری جو بھی یوٹیلیٹی بھی ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ہم سے کیا رشتہ ہے۔ خالق کا رشتہ سمجھ میں آ گیا کہ اس نے پیدا کیا، لیکن یہ یقین کے لیے ایک اور فردر کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوگا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پرووائڈ کیا ہے، ہمارے لیے کون سی فیکلٹیز دی ہیں، کون سے ریسورسز دیے ہیں۔ اب ہم دنیا کو اور جانداروں کو اور بے جانوں کو اور پانی کو اور سمندر کو اور ہواؤں کو اور جانوروں کو اور پودوں کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک اور ٹرائنگل بنا جس میں ہمارا رشتہ کریٹر سے اور پھر ہمارا رشتہ کریشن سے۔ تو سورہ جاسیہ یہ تمام دیکھیں لیونگ اور نان لیونگ ورلڈ کو پورے کے پورا ایک کنسائز فارم میں ہمیں بتاتی ہے کہ پورا جو یونیورس ہے وہ ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پائیں۔ اور یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ارد گرد پھیلا دی، جس کے لیے نہ حج کی طرح پیسوں کی ضرورت ہے، نہ نماز کی طرح دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ روزے کی طرح ایبسٹین کرنے کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اس وقت دیں گے جب دولت ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غریب، امیر، بوڑھے، بچے، ہر ایک کے سامنے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ کھول دیا۔ اب یہاں دیکھیں، اب کچھ نہیں تو اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہوا۔ اب ہوا کو بھی ہم جب ویدر کی بات کرتے ہیں تو کتنی بڑی نشانی ہے، یہ ویدر کیسے آتا ہے؟ یہ سورج کے اور چاند کے اور زمین کے ساتھ جو ہوائیں ہیں، اس کی پوزیشن چینج، اس کی سپیڈ چینج، اور اس کی تبدیلی سے کبھی ٹورنیڈو آ رہا ہے، تو کبھی سی بریز آ رہی ہے، تو کبھی اسموتھ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، باد بہار چل رہی ہے، تو کبھی آسمان پر بجلیاں چمک رہی ہیں، تو کبھی طوفانوں کے جھکڑ آ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کھیت تباہ ہو رہے ہیں، تو کبھی جو ہے ان ہواؤں اور پانی کے ذریعے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ تو یہ جو تصریف ہے کہ یہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس لفظ کو بتاتا ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھما گھما کر اپنی آیتیں بتاتا ہے، گھما پھر آ کر بات کرتا ہے، یعنی اس اینگل سے بھی دیکھ لو، اس اینگل سے بھی دیکھ لو، سٹوری کے بھی فارم میں دیکھ لو، سائنس آف قرآن جو اللہ نے اس میں آیات دی ہیں وہ بھی دیکھ لو، معجزے بھی دیکھ لو، اور تم نے پیغمبروں کے نہیں دیکھے تو ایوری سنگل مومنٹ از اے میریکل، ایوری سنگل فینومینن از اے میریکل۔ تو گھما گھما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کائنات کی سائنس بتا رہے ہیں۔ اور آج ہم جتنی ایجوکیشن میں الجھے ہوئے ہیں وہ ہم یہی دیکھیں نا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لیکن اس کا اصل کریٹر کیونکہ ہم نے اس کو لنک ہی نہیں کیا تو ہمارے اندر وہ او اینڈ ونڈر ہی پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فنومینا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ روز یعنی زمین میں بھی مری ہوئی تھی، یعنی پودے جو آ رہے ہیں وہ سیڈ سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سیڈ جو آپ کو ڈیڈ لگتا ہے اس کے اندر ایک پورا زندہ درخت موجود ہے۔ یا اسی طرح آپ ایک سیل دیکھ لیں، یا آپ
اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جو ریوائیو کر جاتی ہے. تو یہ تمام کے تمام سائنس ہیں. اور یہ جو سائنس ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پڑھا، ان کا ایمان کا لیول ہوا، ان کا یقین کا ہوا. اب یہاں وہ ایک پروسیسنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں کہ اب آبزرویشن جو ہے، انالیسس جو ہے، جو 5 سینسز کے ساتھ ہوئی، اس کے ساتھ اب یہ ہارٹ کا جو کمبینیشن ہے. تو جب یہ دو کمبینیشن ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں سے پھر انسان جو ہے وہ عقل حاصل کرتا ہے جو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی یا سیکولر نالج نہیں دے سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں اللہ نے عقل کا استعمال کیا ہے وہ دماغ کے لیے نہیں کیا ہے. ہم یہی غلطی کرتے ہیں سننے میں، سوچنے میں. کیونکہ اگر یہ ہوتا تو آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم نے قرآن پر تدبر نہیں کیا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں. تو آپ دیکھیے تدبر از کنیکٹڈ ٹو دا ہارٹ. اور جب وہ ہارٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو نیچرلی اس کا جو ڈیٹا ساتھ آتا ہے وہ اس کے برین سے آتا ہے. اس برین جو ہے وہ ایکسٹرنل انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. تو اس کے اندر ایک پوری ہماری ایک میکینزم آ جاتی ہے کہ کس طرح اگر ہماری ایجوکیشن میں یا ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے، کائنات کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل بھی کھلا ہو، ہمارا دماغ بھی کھلا ہو، ہمارے 5 سینسز بھی کھلے ہوں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری تمام انوائرمنٹل اسٹیمولائی کو پروسیس کرتی ہیں، اور اس طرح پروسیس کرتی ہیں کہ جو ہماری کنکلوژن نکلتی ہے تو ہم وہی کنکلوژن نکلتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ ان سے پوچھو کس نے کائنات کو بنایا، وہ کہیں گے اللہ. کس نے یہ کیا، کہیں گے اللہ. کس نے یہ کیا، کہے گا اللہ. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو یہ کوشچنس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریز کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک پروسیسنگ کا بہت بڑا ہمارے لیے ذریعہ کھلتا ہے کہ ہم کریشن پہ ریفلیکٹ کریں. ہم انہیریٹڈ ازمپشنس جو ہمیں سائنس میں پڑھائی گئی ہے، ابھی سائنس آپ نے ایپسٹین فائل کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا یہ تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کے سائنس نیوٹرل ہوتی ہے، سائنس ویلیو فری ہوتی ہے، نو ریلیجن، نو گاڈ، اونلی سائنس. آپ نے دیکھا کس طرح ان چیزوں کا جنازہ نکلا. اور یہ بے خدا ٹیکنالوجی اور نالج اور ایجوکیشن سسٹم نے ہم سے اتنا پیارا خدا چھڑوا لیا جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا جس کی نہیں مانتے. تو ایٹ دا کاسٹ آف واٹ آج اللہ تعالیٰ خود ان چیزوں کو کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ دیکھ لو وہ فلد، دیکھ لو وہ ٹروتھ کو ریکگنائز کرو کہ یہ غلاظت کے لیے تم نے میری آیات کو سائنس سمجھ کے سیکولرائز کر لیا، اس کو ماڈرن جو ہے اس میں دیکھا، بلکہ ماڈرن پیرامیٹرز میں بھی نہیں دیکھا، ویسٹرنائزڈ اینگل آف پرسیپشن تم نے اپنایا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے جو اپنی عقل کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے. سورہ یونس میں بھی آیا ہے یہ. پھر جب اللہ تعالیٰ آگے بیان کیا کرتا ہے کہ تفکر. اب یہاں بات ہو رہی ہے تفکر کی، اور ایک ہمارے سامنے ایک دروازہ کھل رہا ہے، اور بہت بڑا دروازہ کھل رہا ہے کہ آپ اب یہ دیکھیں کہ ایک لیول پر جو ہے ہمارا ایمان ہوتا ہے وہ ہمیں ایک جو ہے روشنی دیتا ہے، اور یقین ہوتا ہے. وہ یقین جو ہے وہ اس کو ایک فارم میں لے کر آتا ہے کیونکہ ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ یقین اور ایمان ملتے ہیں تو وہ ایک شعلہ بن جاتے ہیں، اور وہ ہماری محبت کو اور ہمارے دل کو اور ہماری عقل کو اور ہمارے عمل کو سب کو ایک الائنمنٹ میں لے آتے ہیں. اور جب یہ الائنمنٹ میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا افمن شرح اللہ صدرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے نا، کہ جس کے ساتھ اللہ نیکی اور بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے خیر کا، اس کا سینہ ایمان کے لیے، جو اس کی روشنی کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ تو یہ تمام سٹیجز ہوتے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے، یقین کے، عقل کے، تفکر کے کس لیول پر ہے۔ سب سے خوبصورت جو سورہ انعام اور سورہ آراف اور سورہ جاسیہ میں، ساری صورتوں میں ہے اللہ کی آیات کا، لیکن ان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کے موقع دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اگر اس کو کلیکٹو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے دابہ کی بھی بات کر لی، رات اور دن کی بھی بات کر لی، ہماری خلقت کی بھی بات کر لی، زمین اور آسمان کی بھی بات کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں یہ اپرچونٹی دی، یہ پاور دیا، فیکلٹیز دی، کہ تم ان تمام چیزوں کو اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی اور زمین کو پرامن اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ آپ دیکھیے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہمارے لیے مسخر کیا۔ اور آج جو ہم او ان ونڈر میں ٹیکنالوجی کے ہیں، اور روبوٹ ہمیں انسانوں سے زیادہ بڑا لگتا ہے، تو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور کا ایک ادنا سا حصہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ نشانی کو دوبارہ سے ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب فکر کرو، تفکر کرو، اس کا ریفلیکٹو وہ انالیسس کرو، اس کا جو ہے کرٹیکل انالیسس کرو، اس کو ہر اینگل سے دیکھو۔ اور جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھنکنگ پیراڈائمز ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نشانیاں ہیں، یہ ہم اگر میٹافورس کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر پھول ہے تو وہ پھول ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے لیکن ناپائیدار ہے۔ پہاڑ بتاتے ہیں کہ زندگی کتنی مضبوط ہے لیکن ایک دن اڑ جائے گی۔ تو یہ سمبولزم جو ہے ہمارے سامنے، تو یہ تمام انسان جب غور کرتا ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے قرآن کی آیات کو اور کائنات کی آیات کو اس طرح پڑھا کہ وہ ہماری اسپریچول بھی گروتھ نہیں کر سکی اور فزیکل بھی نہیں کر سکی۔ ورنہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور گزرا ہے، تو ان کے اندر ایک جو آ اینڈ ونڈر اللہ اور اس کی محبت پیدا ہوئی تھی، اور ان کے دل اور دماغ کے تالے کھلے، تو آپ دیکھیے کہ وہ ملٹیپل جو ہیں ڈسپلنس کے ماسٹرز بن گئے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ ناک کا بن رہا ہے تو رائٹ نوسٹرل کا بن رہا ہے، یا کارڈیولوجسٹ بن رہا ہے تو رائٹ اوریکل کا بن رہا ہے، اور کوئی وینٹریکل کا بن رہا ہے۔ یعنی اتنی اسپیشلائزیشن کر دی کہ ہمارا جو ہے وہ بالکل ویژن جو ہے وہ آنکھوں میں جس طرح موتیا ہو جاتا ہے نا، وہ بالکل مایوپک کر دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہے، اور وہ ایک وقت میں فزسسٹ بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، جغرافی بھی ان کو آتی تھی، دنیا کی سوشیالوجی بھی ان کو آتی تھی، وہ فلاسفرز بھی تھے، وہ تھنکرز بھی تھے، ان کی فزیکل سائنسز، سوشل سائنسز، فلاسفیکل سائنسز، بیک وقت ان کو اتنے سارے ڈسپلنس پر عبور تھا۔ اس لیے کہ قرآن اور آیات کائنات ہمارا وسٹا، ہمارا جو دروازہ کھولتا ہے، ہماری کھڑکیاں کھولتا ہے دل اور عقل کی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ محدود نہیں ہوتا ہے، وہ لامحدود ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے اتنے لوازمات ہیں۔ اور سورہ واقعات اور سورہ جاثیہ اور یہ تمام صورتیں جو ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کی آیات اور دعوت دے رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اب اس کو جب سم اپ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اب آتا ہے کہ کشتی۔ اچھا، کشتی میں آپ دیکھیے کہ جو بہتی ہے پانی میں، اب اس میں دیکھیے اس میں ہوا بھی آ گئی، اس میں پانی بھی آ گیا، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، ساری چیزیں آپ دیکھیے اس میں آ گئی ہیں۔ اب یہ ایک سم اپ کیا چیز ہے کہ اللہ الذی سخر
वसख्खरा लकुमुल बहरा लितजरिल फुल्का, यानी अब समंदर को कॉन्कर कर लिया। और जब समंदर को कॉन्कर किया और आसमान और ज़मीन और इन सब की सारी टोटल मैकेनिज्म देखनी है, तो उसमें जो एक कश्ती चलती है, आप देखें कि पहले तो एक छोटी कश्ती होती थी, इस वक्त 25, 30, 40 स्टोरी यानी हाई राइजेस से बड़े बड़े जहाज हैं। और फिर जो ये पोर्ट पर जब आते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, और जो हम रोज़मर्रा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम इमेजिन भी नहीं करते हैं कि कितने बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। और ये तमाम के तमाम एक छोटा सा अल्लाह ताला ने प्रिंसिपल बना दिया। हम बायोंसी भी पढ़ते हैं कि वही चीज़ तैर सकती है जो इक्वल वेट जो है पानी का डिस्प्लेस कर सकती है। उसके बावजूद हम बाज़ वक्त देखिए हमें तैरने से कितना डर लगता है, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह समंदरों को मुसख्खर किया कि टन्स एंड टन्स के जो हैं बड़े बड़े जहाज एक छोटा सा इंसान चला लेता है, और वो पानी पर जो है वो मशीन्स जो है उसको डिस्प्लेस करके ये पानी पे चलाती हैं, और ये जहाज जो है अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। और जहाँ इंसान जो है वो तकब्बुर करता है, वो जहाज जो है वो डूब जाते हैं। और अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि उसके हुक्म से। तो अब यहाँ इसकी इतनी बड़ी साइन क्या हुई कि ये साइंस का कमाल नहीं है, ये अल्लाह की साइंस का कमाल है कि जिसने बताया कि ये लहरें, ये मौजें अगर इतनी ही ताकत से ज़मीन पर आ जाएं तो तुम्हारा क्या हशर हो। और यही है तुम्हारे लिए रिस्क बेअम्र ही बोले तब तगू, ताकि तुम तलाश करो मिन फजल ही। हम कहते हैं 7 समंदर पार जाओ, उसका फजल तलाश कर दें। और शायद लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम्हारे अंदर एक एक्नॉलेजमेंट का, नॉलेज तो है कि अल्लाह ने बनाई है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट एज अ स्टेप अहेड ऑफ नॉलेज। कि नॉलेज मीन्स वी नो, एक्नॉलेज मीन्स के हम जो हैं इस बात को मानते हैं कि ये चीज़ मेरे और आपके कुव्वत से, पावर से बहुत दूर थी। इसका चलाने वाला, इसका खालिक, इसका मालिक, इस कायनात का मालिक कोई और है। अब यहाँ ताला कितनी प्यारी बात कहते हैं, तिलका आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिलहक। ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये कुरान की भी आयत हैं और ये कायनात की भी आयत हैं। फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून। अब इसके बाद कौन सी बात रह गई है? अल्लाह की तरफ से और क्या आएगा जिस पर ये ईमान लेकर आएंगे? इतनी बड़ी बड़ी निशानियों पर ईमान नहीं लाए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तबाही है उन लोगों के लिए कि जो आयत हमारी सुनते हैं, जब उन पर पढ़ी जाती है फिर भी वो इसरार करते हैं, तकब्बुर करते हैं जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं। तो इनको फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब हो। और क्या करते हैं कि वैज़ा अलिमा मिन आयातिना शय्यत तखज़हा हुजुआ, कि उनके पास जब हमारी आयत आती हैं तो क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको जेस्ट और मॉकरी में लेते हैं। अब उनके लिए बड़ा दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब है, और उनके पीछे जहन्नम है। और अब कुछ भी उनकी साइंस ना, उनकी टेक्नोलॉजी ना, उनका सोशलिज्म ना, कैपिटलिज्म ना, फलाइज्म, कुछ भी काम नहीं आएगा। इतनी टेक्नोलॉजी काम नहीं आई फ़लस्तीन के मुकाबले में। एप्स्टीन फाइल खुद इनकी टेक्नोलॉजी ने इनको उरिया कर दिया। जब ये खुद अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी से भी नहीं बचा सके, तो अब ये अल्लाह ताला के सामने किस तरह पेश होंगे। मत्तखज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम हादा हुदन वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिजसिन अलीम। इन्हीं लोगों के लिए जो हिदायत के बाद इतने गुमराह हैं, तो अल्लाह ताला की कितने अजाब हैं, अलीम है, दर्दनाक, अजीम है, बहुत बड़ा, और फिर रिजसिन अलीम। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब अल्लाह ताला कहता है कि ये वो लोग हैं कि जब इनके सामने आयत पढ़ी जाती हैं तो ये इग्नोर करते हैं, तो इस तरह जैसे उन्होंने सुना नहीं। ये एरोगेंस की वजह से। एरोगेंस किस तरह होती है कि इसकी भी किस्में होती हैं कि एक तो होता है अल्लाह ताला जब कहते हैं अफाक, तो इसका मतलब है कि वो जानकर अल्लाह ताला की बातों को झुटलाता है, झूठ कहता है, डिनाई करता है। जो हम देखते हैं कि इतनी चीज़ें हो रही हैं फिर भी एथियस्ट ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह होता तो ये क्यों होती। अब जब
इतनी इनकी सारी तबाहियां आज निकली हैं, और जो एप्स्टीन फाइल से भी निकली है, कोई खड़ा होकर ये नहीं मान रहा है। आप देखिए इससे बड़े अफवाह कैसे हो सकते। इवन हमारे लिबरल्स, इवन हमारे अपने मुल्क में जो सेक्युलरिज्म को फैला रहे हैं, जो इन झूठे खुदाओं की तारीफ करते हुए उनकी ब्रॉड माइंडेडनेस की, उनकी साइंटिफिक तरीके की, और फिर इस्लाम का मजाक उड़ाना। आज देखिए कि वो जिस तरह ट्विस्ट और री इंटरप्रेट हमारी आयत को अल्लाह की करते थे, अब देखिए वो सब खामोश है। और अब जब उनके सामने सारा खुला, तो झूठ का ये आलम है कि अब भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और फिर अफीम, यानी वो गुनाह में डूब चुके हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था ना कि सूरह वाक़या में कि हिंसिल अजीम, ये बड़े बड़े गुनाह करते हैं। और ये कौन होते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि सूरह वाक़या में ही, कि ये बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े अपनी सोसाइटी के सरदार हैं, अपने लीडर्स हैं, अपने ट्रेंड सेटर्स हैं। आज हमारी ये तमाम, जब हम देखते हैं कि इन्हीं के मीडिया ने, इन्हीं के टेक्नोलॉजी ने एप्स्टीन फाइल्स खोल दी, तो उसमें आप देखिए कौन सा ऐसा नहीं है जिसका नाम नहीं है, जिसने दुनिया को इन्फ्लुएंस नहीं किया, और जिसने अपने आप को इस दुनिया का खुदा ना समझा हो। और आप आज हम देखते हैं कि ये तमाम निशानियां और ये तमाम चीज़ें और ये अल्फाज के माने हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर युसिर्रु मुस्तकबिरा, और फिर वो अपने तकब्बुर में परसिस्टेंस है, मजाल है जो वो पीछे हटे और माफी मांगे। गैर मुस्लिमों को तो छोड़े, हमारे यहाँ जो एरोगेंस की लहर है, एथियज्म की लहर है, और जिस तरह इस्लाम को ये लोगों ने चैनल्स खोल के बुरा भला कह रहे हैं, और उसके लिए अब हम अगर हम नहीं खड़े होंगे, तो हमारी यूथ जो है, खासकर अपर क्लासेस में और ये बड़े स्कूल्स और उनके कॉलेजेस में, वो तेज़ी के साथ क्या हो रही है, वो इस वक्त एथियज्म की तरफ जा रही है। कल्लम ला यस्माउहा, और वो इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें इस्लाम की बुराइयां बड़ी जो नहीं है वो भी नजर आ जाती हैं, वो भी सुनाई देती हैं। और ये इतने बड़े बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टेस्टिमोनियल्स उनके सामने खोल दिए, इस पूरे शिर्क का, इस पूरे इज़म्स के भयानक चेहरे दिखा दिए, लेकिन ऐसे हो गए जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। और फिर उनकी दूसरी साइंस क्या होती है? मौकरी, मजाक उड़ाना, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाना, मौलवियों का मजाक उड़ाना, लोगों का जो इस्लाम पे चलते हैं उनका मजाक उड़ाना। और फिर उसके लिए हम देखते हैं कि एथीज़म पर भी अभी जो एक टॉक भी हुई थी और मनाजरा भी हुआ था कि अब, और ये जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस इनका आता है कि डॉकिंस इस तरह है और वो इंटेलेक्चुअल है, और वो अपनी प्रूफ से बता रहे हैं भाई एक बंदर था, वो बंदर किस तरह इवॉल्व होकर जो है वो इंसान बना। तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि इतने बैक्टीरियाज मौजूद हैं और इतनी अल्लाह ताला के माइक्रोब्स मौजूद हैं, उनमें तो आज तक चेंज नहीं आया। और वो एक बंदर ही जो था वो रैंडम सिलेक्शन में जो है वो इंसान बन गया। तो इस तरह वो अपने इंटेलेक्चुअल एरोगेंस में साइंटिफिक तरीके से हमारे सामने अपने दलाइल इस तरह रखते हैं कि हम उन आयात को भूल जाते हैं, और हम इनकी ऑ और वंडर में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो तो इमोशनली डिटैच्ड हैं, लेकिन हम भी उन इस तरह कुरान से और अल्लाह से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने कितनी, यानी जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अल्लाह ताला हमसे शिकायत कर रहे हैं कि वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हालांकि ये नहीं कह रहे अल्लाह के और ईमान वाले तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, हालांकि ईमान वाले तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो ये साइंस के बाद अगर जो है, और शुरू में ही अल्लाह कहता है कि उनके आंखों पर और उनके कानों पर और पर्दे अल्लाह ने डाल दिए हैं। तो अब जब ये तमाम चीज़ें जब इनको, और ये अपनी दिल की ख्वाहिशात नफ्स पर चलते हैं, और अफरीता मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु, कि वो अपने, आपने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उसको इसके इल्म पर छोड़ दिया वक़्त। और फिर अल्लाह ताला ने ख़त्म मोहर लगा दी उसके कानों पर और उसके दिल पर और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। और फिर वहाँ जो है अल्लाह ताला ने उसके लिए एक फाइनल रिजल्ट जो लिखा है, और वो रिजल्ट क्या है कि अल्लाह ताला ने उसके कानों पर और सब जगह जो मोहर लगा दी कि उसे कोई नजर नहीं आता। और अब जब वो इस स्टेज में आते हैं कि जब वो कहते थे दुनिया में कि हम तो बाई चांस पैदा हुए हैं,
اور کوئی دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا جو دہریہ کہتے ہیں نا ایتھیزم، کہ ایک بگ بینگ ہوا اور یہ بگ بینگ کی وجہ سے جو ہے وہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں زمانے کی گردش ہے، یہی ہمیں ہلاک کرتی ہے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ تو یہ تمام کے تمام کیا ہے، انہم الا یظنون، یہ ازمپشنز ہیں، یہ گمان ہے۔ تو اس وقت یہ گمانوں کی دنیا پہ ساری تھیوریز چل رہی ہے، اور یہ تھیوریز پوری دنیا کو چلا رہی ہیں، اور ان کی جو انڈر لائن ایزمپشنز ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے لائف از فار ونس۔ اور یہاں اب جو میں اکثر دیکھتی ہوں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، تو یہ اس کو میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ جو ہمارے جین زی میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے فومو کا، کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ یہ مٹیریل ورلڈ میں ایوری تھنگ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وی مسٹ اٹینڈ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے بھی تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں تو تمہیں فیئر آف مسنگ آخرہ نہیں تھا، فیئر آف مسنگ جنہ نہیں تھا، بلکہ فیئر آف مسنگ فن تھا۔ اور اس کے مقابلے میں اب انہی نسلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو موقع بھی وہ آیا کہ جوائے آف مسنگ آؤٹ، جو چیز آپ مس کر رہے ہیں اس میں آپ جوائے محسوس کریں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے فضول ڈراموں سے بچایا، فضول سے بچایا، کیونکہ کوئی چیز میں جو جوائے آف مسنگ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ اور جب آپ انوائرمنٹ چینج کریں گے، فار ایگزامپل ہمارا سیل فون ہے، اگر وہ ہماری ریچ میں ہوگا تو بار بار ہم اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے، لیکن اگر ہم اس کو دور رکھ دیں گے اور وہ ہمارے انوائرمنٹ میں نہیں ہوگا، ہم بھول جائیں گے، انسان تو بھولنے والا بندہ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو بتا رہا ہے کفار کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، کہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اس لیے اللہ نے کیا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا، اور دنیا غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، فالیوم لا یخرجون منہا، آج کے دن جو ہے وہ تم یہاں سے جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اور یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ ترا کل امت جاثیہ، اب جب گروہ کے گروہ آئیں گے اور وہ اس طرح اللہ کے آگے شرمندہ ہوں گے، کل امت تدعی الی کتابیا کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، ان کی کتاب ہوگی اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوگا، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ خود ان کو کہے گا کہ تم یہ کتاب دیکھو، اب تم پر پڑھی جائے گی بالکل سچائی کے ساتھ، اور جو ہے اس میں سے اب کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ کاش کہ تمہیں پتا ہوتا اور تم اس وقت اس کو ڈیلیٹ کرتے، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور پھر کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی کہ جنہوں نے عمل صالح کیا تو وہ جنتوں میں اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور یہی پھر جومو ہوگا کہ جوائے آف مسنگ آؤٹ، دنیا میں جو ہم نے چھوڑا اللہ کی خاطر، تو آج آخرت میں ہمیں وہ خوشیاں ملے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں کو، اللہ کہتا ہے کہ تتلا علیکم آیاتی، تم میری آیتوں کو جب پڑھا، تم پر پڑھا گیا تھا، تم نے تکبر کیا تھا، تم مجرم ہے، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے سمجھا کہ بس یہ تو ایسے ہی سب کہنے کی باتیں ہیں، اور اس پہ تمہیں یقین نہیں تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں تو فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ دیکھیے کہ کتنی یہ جوائے، ونڈر، او کی آیتیں ہیں، بڑائی بھی اس کی ہے، تعریف بھی اس کی ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، نریشر بھی وہی ہے، چیریشر بھی وہی ہے، وہی غالب ہے، وہی حکیم ہے، وہی پاورفل ہے، وہی وائز ہے۔ یہ تمام ہماری جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نالج کی محبت رکھی ہے، تو سب جان لیں کہ سب سے بڑی نالج اللہ کے پاس ہے۔ خوبصورتی کی ایک ارج رکھی ہے، تو جان لیں کہ اللہ اور اس کے ناموں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس کی کائنات سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔
تو جس نے یہ سب کچھ بنایا تو وہ خود کتنا پیارا ہوگا، جس نے ہمارے اندر کسی کے آگے جھکنے کی ارج رکھی ہے۔ تو آج ہم ٹیکنالوجی کے لیے اس لیے جھکتے ہیں اس کے آگے کہ ہم نے اس کے اور ونڈر کو مان لیا، ہم نے اپنے غلط، کروکٹ، ڈسٹارٹیڈ رول ماڈلز بنا لیے، اور ان کی بیوٹی اور ان کو رب سمجھ کے ان کے آگے ہم نے اپنے لائف سٹائل کو دے دیا، اور ہم ان کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے، تو پھر ہماری یہ تمام محبت کی ارج، جھکنے کی، عبادت کی ارج، نالج کی ارج، موریلٹی کی ارج، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم تمام چیزیں قرآن اور سنت سے لیں گے، اور ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق بن جائیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رخصت کرتے وقت کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔